بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، حق و باطل کا معرکہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور مالک کی بات کے مطابق کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ ہمیشہ فتح حق کو ہی حاصل ہوتی ہے، باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے، وہ جس مرضی انداز میں ہو، جس مرضی لبادے میں ہو، اس نے مٹنا ہی مٹنا ہے ہر صورت۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے آج مجھے تھوڑا سا آپ کا ساتھ بھی چاہیے، میں کچھ چیزیں آپ کو زبانی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اور جیسے سارے انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آنا تھا، اس لیے آپ پہ بہت بھاری ذمہ داریاں تھیں، اور ان میں ایک تھی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے آپ کے ذریعے اپنا نظام جو زندگی کا ہے وہ بہترین طریقے سے دیا ہے آپ کو، اور آپ نے غالب کرنا ہے۔
یہ پچھلے جمعے میں نے آیت پڑھی تھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور یہ سسٹم اللہ رب العزت نے رائج کن کے ذریعے کیا ہے یا کرنا تھا؟ وہ ہیں محمد رسول اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو میں نے آج آیت پڑھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، یہ میرے مالک بیان کر رہے ہیں صحابہ کی شان جنہوں نے پورا دین غالب کرنا تھا اور کر کے دکھایا۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ انتہائی سخت ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے الفاظ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان کو غور، یہ بیس ہے میری آج کی بات سمجھانے کی۔ والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ انتہائی سخت ہیں۔ سورۃ فتح کی بالکل آخری والی آیت 26واں پارہ، رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی نرم ہے، بہت ہی پیار ہے ان کو آپس میں۔ مثال کے ساتھ واضح کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ سب ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کی رحمت و رضوان کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ ایون کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے ہیں ان کے ماتھوں پہ۔ یہ وہ گروپ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے مثالیں میں نے تورات اور انجیل میں دے چکا ہوں۔ یہ میں یہاں تک کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کافروں پہ بڑے سخت، یہ بات ذہن میں رکھیں پہلے، اشداء علی الکفار، شدید ہوتا ہے لفظ اردو میں بھی لکھتے، شدید، سخت، بہت زیادہ۔ اس کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے، اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں اشداء، سب سے سخت، جیسے کبیر بڑا، اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اشداء بہت ہی سخت ہیں کافروں کے لیے، رحماء بینہم آپس میں بہت پیار ہے ان کا۔ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ میرے مالک، کن کے بارے میں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اب یہاں نا میں پہلے جو باتیں یاد کروانی ہیں، ایک یہ ہو گئی، دوسرا یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا، یقین ہے آپ کو کہ دین مکمل ہو چکا کہ نہیں؟ شریعت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل۔ اینڈ پہ جو صورتیں آئیں، سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، دین کس کا؟ محمد رسول اللہ کا، دین مکمل، اس کے بعد کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا، کمی بیشی جو کرے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میں نے کہا نہیں، کیا نہیں، کرتے دیکھا نہیں، جو کرے گا وہ مردود ہوگا، ختم۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بھی ادھر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا کس نے پکڑا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، دین محمد رسول اللہ کا، جو وہ کہیں گے وہ ہوگا، جو مولوی کہے گا وہ، جو محقق کہے گا، مصنف کہے گا، مفسر کہے گا وہ نہیں ہو سکتا، یا اس کو مانے کہ دین مکمل نہیں، میں مولوی کی طرح مانتا ہوں۔ اگر دین مکمل ہے تو پھر مالک کی جو بات ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ غلط ثابت ہوتی ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ چلے تو اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو۔ اس میں کہ ہر چیز موجود ہے، مجھے کسی امام کی، کسی مولوی کی، کسی مصنف محقق کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اب یہ دین غالب کرنا ہے صحابہ کے ذریعے، میرے مالک نے جو صحابہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ کلیئر کرنا ہے ذہن میں کہ صحابہ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ میرا مالک خود۔ بزرگ ترین صحابی سے لے کے ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 سے زیادہ، 120 سال تو کنفرم ہے، اس سے بھی زیادہ عمر کی کئی باتیں ساری سامنے آتی ہیں۔ ان سے لے کے 1 گھنٹے کا صحابی، یہ سب سے مین بات ہے۔ ان سے لے کے سب سے بزرگ صحابی سے لے کے 1 گھنٹے کا صحابی، اس کے بارے میں بھی میں اگر کوئی اپنے دل میں بات رکھوں گا تو میرا ایمان فارغ، میں 0 سجدے کروں، حج عمرے کروں، صدقات و زکات خیرات کروں، 0، کچھ بھی نہیں ملنے والا اگر میں ایک صحابی کے، ایک صحابی، 1 گھنٹے کا بھی صحابی، اس کے بارے میں بھی میں بات کروں تو میں 0 ہوں۔ یہ ایمان ہے میرا کہ نہیں؟ تو کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا ٹی وی شوز میں آپ سنتے ہو؟ کیا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو؟ کیا کتبوں میں پڑھتے ہو؟ یہ میرے مالک کی بات ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ میں یہ باتیں پکی کروا کے جانی ہے آج آپ، یہ 2-4 جمعے چلیں گی یہ باتیں، یہ یہی نہیں ہے، بڑی ہیں۔ ایون کہ مالک نے سورۃ مجادلہ میں رشتے گن گن کے بتائے ہیں، رشتے گن گن کے، کہ اگر پیو سکا بھی ہو، اولاد سکی بھی ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو کہ اس کے نیڑے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ تعریف صحابہ کی کون کر رہا ہے؟ میرے مالک کر رہے ہیں، جن کے ذریعے دین غالب ہوا اور کروایا۔ لکھوں ہاں مربع کلومیٹر فتح کریا، سارا کچھ کیا میرے مالک نے کروایا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور میرا صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب باتیں شیطانی ہیں۔ میرے مالک کی بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی خلاف ورزی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت اور صحابہ ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی، میرے مالک نے نہیں کیا۔ میرے مالک فرماتے ہیں سورۃ انفال میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں چاہتا ہوں اہل بیت بالکل پاکیزہ ہو جائیں۔ کرنے والا کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ؟
یہ جو ٹی وی پہ میں سنتا ہوں یا مولوی کو سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، یہ کوئی مجھے میری سمجھ میں آئے گی اب بات کہ نہیں جو کہ میرے مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی ہو. میں کس کس صحابی کو لڑاتا ہوں آپس میں؟ لڑاتا ہوں کہ نہیں لڑاتا؟ آپ کے علم میں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہتا ہوں؟ ایک کتاب ہے، میں حوالہ دینے لگا ہوں، سید ابو العالی مودودی نے لکھی ہے، خلافت و ملوکیت. خلافت و ملوکیت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف. اور پڑھنے والا کہتا ہے کہ ان کو اب رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا، اتنا بغض گھولا ہے اندر. اور بعض تو لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا تفہیم القرآن مودودی صاحب نے، شاید اللہ اس کے عوض شاید ان کو معاف کر دے جو انہوں نے حرکت کی ہے. صحابہ کی عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ وعدہ کریں اپنے دل سے اپنے مالک کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے گھر جا کے. سورۃ فتح 26واں پارہ آخری آیت. اگر سیکنڈ لاسٹ بھی ساتھ ملا دیں وہ جو پچھلے جمعے میں نے پڑھی تھی، یہ دونوں آیتیں اس کا ترجمہ پڑھیں، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کو. تشریح نہیں پڑھنی، تشریح نہیں پڑھنی، ترجمہ پڑھنا ہے. میرے مالک کی بات پڑھنی ہے، مولوی کی تشریح نہیں پڑھنی. میرے مالک کیا کہتے ہیں؟ وہ تو صحابہ کی تعریف کریں اس طرح، دین میرے ایمان کے مطابق مکمل ہو چکا، دین شریعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ آج محرم کے مہینے پہ شریعت کس کی؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محرم ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا حیثیت میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں کسی ایک خاص طبقے کی بات نہیں کرنی یہاں، نہ مجھے کوئی اختلافی بات کرنی ہے. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اس دن کا، اس واقعے کا جو کل گزرا ہے میرے ایمان کے ساتھ حصہ ہے، تعلق ہے. اگر میں اس واقعے کو من و ان مانوں، صحابہ کو لڑاؤں، صحابہ کو الگ الگ کروں تو میرا ایمان. یہ تعریف کی ہے میرے مالک نے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں اور دشمنوں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں. آگے چل کر اس کی ڈیٹیل اور کھلے گی انشاءاللہ. یہ محرم کا مہینہ، روزہ رکھتے تھے آپ؟ کون سی تاریخ کا؟ کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو جب مدینے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ کو نجات دی تھی، ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا موسیٰ ہوا اخی انا احق منکم، موسیٰ میرا بھائی ہے، میرا زیادہ حق ہے اس پر، میں بھی روزہ رکھوں گا. جتنی دیر پتہ چلا جب سے روزہ رکھتے رہے، اور جب آپ نے زندگی کا آخری سال تھا، جب بہت کمپلیکیشنیں ہوئی ان کے ساتھ معاہدے وغیرہ، وہ الگ ڈیٹیل ہے. انہوں نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی ہم نے مخالفت، الٹ چلنا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے میری زندگی افاقی زندگی دی مجھے تو اگلے سال میں 2 رکھوں گا، یا نامی 10ویں کا یا 10ویں. یہ آپ کو پتا ہے. اوورآل روزہ ہم کس چیز کا رکھتے ہیں؟
ہم محرم کا رکھتے ہیں، 10 محرم کا رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عرف عام میں جو بات گردش کرتی ہے کہ آج 10 محرم ہے، امام حسین شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں جو کہہ رہا تھا نا، میں شیطانی کام ہے، یہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا۔ علی کس کے ہیں؟ عمر، عثمان، علی، حسین، حسن، فاطمہ۔ ایک سوال ہے ادھر، یہ سارے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کس کے ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے اہل بیت ہے نا۔ ان کو پوچھا، کبھی پوچھا ان کو؟ علی تو خدا ہے میرے لیے، حسن حسین تو سید الشہداء ہیں، اور جن کے اہل بیت ہیں ان کو کبھی پوچھا کہ اہل بیت ہیں کن کے؟ محمد رسول اللہ نے کون سا دین دیا؟ کبھی میں نے سوچا؟ میرے عقائد الگ، میری نمازیں الگ، میری اذانیں الگ، میرے فتوے الگ، میرا سوچ الگ، سب کچھ الگ۔ میں جو کچھ ہوں محرم کے لیے ہوں، آگے پیچھے تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس واقعے کو بنا دیا سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حسین، حضرت حسن۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سید الشہداء لکھا ہوتا ہے تو اشتہاروں میں۔ شریعت میں سید الشہداء کون ہے؟ ان کا دن کا پتہ ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الشہداء ہیں، ان کے دن کا پتہ ہوگا؟ جس ذاتی خود کے بنائے سید الشہداء، وہ میرے حسین کو رگڑو نہیں، میرے علی کو مجھ سے دور نہیں کرو، وہ میرے ہیں تمہارے نہیں ہیں مولوی صاحب۔ یہ میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے ابو ہریرہ، میرے معاذ بن جبل، میرے ابو بکر لیثی، یہ ابو سعید خدری، سب میرے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میرے ہیں۔ کیوں الگ کر رہے ہو ان کو؟ اور سید الشہداء ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جو ہندا نے شہید کروایا تھا جن کو واشی کے ذریعے، واشی اسلام قبول کر لیا، آ کے بیٹھتا تھا سامنے، کہتے تھے اللہ کے رسول نبی رحمت تھے نا علیہ السلام والسلام، کہ واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، اللہ نے تیرے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، اور جذباتی طور پہ ایمان وہ ہیں شہید، اصل شہداء۔ اور اب میں 2-3 باتیں کرنے لگا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں کرنی، جو ہم کرتے ہیں، ہم سنی کرتے ہیں، زندگی میں نہیں کرنی، ایمان نہیں بچے گا۔ نمبر 1، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بات کبھی نہیں کرنی۔ یہ جو ہم سنی مسجدوں میں نعرہ لگاتے ہیں، نمبر 2، 5 تن پاک لگاتے ہیں، کبھی نہیں کرنا، ایمان نہیں بچے گا۔ بتاتا ہوں کیوں، کبھی نہیں۔ یہ 2 باتیں پہلے یاد کر لیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایمان نہیں بچتا۔ 5 تن پاک، 1 نعرہ حیدری، ایمان نہیں بچتا۔ اسلام مر گیا تھا پہلے، یہ کتب میں موجود ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو سارے کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سوائے 5 تن پاک کے، سوائے 5 تن پاک۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ،
علی، حسن، حسین، نبی علیہ السلام تو ویسے ہی گئے، یہ 5 تن پاک ہیں۔ میری مسجدوں میں نعرہ لگتا ہے 5 تن پاک ایک نعرہ حیدری لگتا ہے۔ یہ کتب میں موجود ہے، نہج البلاغہ، کشف المحجوب، تاریخ تبری، جتنی مرضی کتابیں، القافیہ، جتنی کتب اٹھا دے پرانی سب میں، یہ نئے ایڈیشن میں نہیں ملے گی تمہیں۔ یہ ضرور ملے گا نعرہ ملے گا، تشریح غائب ہوگی اس کی۔ نعرہ آج بھی موجود ہے۔ نمبر 2، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اٹس مین صحابہ بھی سارے کافر ہو گئے اور اسلام بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ کیا ہے، پہلے مر چکا تھا، یہ بھی کتب میں موجود ہے۔ بعض پراپیگنڈے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے اس کی روٹس کیا تھی، اس کی بنیادیں کیا تھی۔ جیسے ہم عموماً خدا کی قسم کہہ دیتے ہیں، خدا کہہ دیتے ہیں، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ جس کی جمع ہو اس کو کبھی یوز نہیں کریں۔ خدا کی جمع خداؤں ہے، ہم خدا کی قسم کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا ورژن ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ورژن ہے اللہ، جس کے جتنے مرضی ٹکڑے کر دو اللہ ہی رہتا ہے۔ اللہ الف لام 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 ہے، الف ہٹا دو للہ ہی رہ جائے گا، ایک لام ہٹا دو لہو رہ جائے گا، وہ بھی ہٹا دو ہو رہ جائے گا، حق ہو وہ بھی حق ہے۔ خدا کی بڑی ہے، یہ پراپیگنڈا ہے۔ اس پراپیگنڈے میں ہم اصل روٹ جو وجہ تھی وہ بھول گئے، زبان سے عام ہو گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب میں تھوڑا سا ٹچ دے کر سمجھانا کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس فتنے میں آ گئے، یہ شیطان نے ہمیں کیسے کیسے آگے الگ کرنا شروع کر دیا۔ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو، ہم اہل تشیع ہے، کوئی دیوبندی ہے تو بریلوی ہے تو وہابی ہے تو سنی ہے تو سارے اس میں شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ حضرت حسین گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکلے مدینے سے کوفے کے لیے، سب کے علم میں ہے نا، نکل گئے۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو صحابہ کو نکلنا چاہیے تھا یا نہیں، یہ پہلے بتائیں۔ اگر نہیں نکلے تو یہ کفر اسلام کی جنگ لوگ نکلے، پتہ ہے آپ کو 72 نفوس، 72%، جن میں بچے بھی ہیں جن میں بیویاں بھی ہیں، یہ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چچا کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ رشتہ داری کے بعد کی بات ہے، میں وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہت سخت ہیں کافروں کے لیے، بہت سخت ہیں کافروں کے لیے۔ یہ تینوں روک رہے ہیں لگام پکڑ کے، بابا جی نہیں جانا۔ یہ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ اگر جنگ ہے تو صحابی روکے تو صحابی کیا ہو گیا؟ میں نہیں کہتا، میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے یہ دن۔ اگر صحابی کفر اور اسلام کی جنگ سے روکے کسی کو، چلیے بتائیں روک سکتا ہے؟ روکے گا کہ ساتھ جائے گا؟
پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے غسیل ملائکہ کا ذکر کیا. یہاں تو یہ عالم ہے کہ سہاگ رات پہلی رات ہے شادی کی، اناؤنسمنٹ کان میں پڑی جہاد ہے، جا کے بیوی کو چھوڑ دیا، نہائے بھی نہیں، جا کے شہید ہو گئے. غسل کس نے دیا؟ غسیل ملائکہ، ملائکہ نے غسل دیا ہے. یہ صحابی ہیں، ان کی بات میرے مالک کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور یہ کافروں میں بڑے ہی سخت ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ سب کے ذہن میں ہے. بیٹا بدر میں ابا جی 3 باری بات تھلے آئے، کہا پتر خدا کی قسم ایک باری بھی آتا تو میں چھوڑتا. یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہاں صرف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی رشتہ داری نہیں، صرف اسلام، صرف اسلام، صرف اسلام. ہم کو الگ کر دیا. یہ علی تیرے وہ میرے، یہ سارے میرے ہیں. میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ رکھوں گا تو میرا ایمان. یہ 72 نفوس کون سی جنگ فتح کرنے جا رہے ہیں مجھے بتائیں. یہ تو معاملے کوئی اور تھا، یہ تو معاملے کوئی اور تھا. یہ جاتے تو سارا مدینہ جاتا ہے، 72 نفوس نے جانا تھا، بیویاں بچے جانے تھے. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ یا وہ مولوی کی مانے یا میرے مالک کی مانے. یہ مولوی کی مانیں گے کہ تو صحابہ کا جو بات ہے نا اسلام میں زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کہ مر چکا تھا وہ سچی ہوتی ہے. میرے مالا غلط ہو جاتا ہے، میرے مالی غلط ہو جاتے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خوشی کا روزہ رکھا تھا محمد رسول اللہ نے، اسی 10 محرم کو رکھا تھا. حضرت علی اور فاطمہ کی شادی اسی 10 محرم کو، اسی محرم کے مہینے میں. تو میں نے کیا بنا دیا ہے اس کو محرم کو؟ شریعت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خوشی بنائیں. ملا کے کہنے پہ میں غم بناؤں، ایون کہ بیٹیاں اپنی بیویوں کو لے کے بھیج دیتا ہوں، گھر میں کھانا نہیں پکاتا. اور فرمان نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو 10 محرم کو پہلے سے زیادہ اپنے گھر میں کھانے بہترین کا انتظام کرے گا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. شہادت ہے حسین میرے ہیں شہید ہوئے، ان کے بڑے بھائی حسن شہید ہوئے وہ بھی میرے ہیں. ان کے بعد جو علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی میرے ہیں. عثمان ذو النورین شہید ہوئے وہ بھی میرے ہیں. داماد علی عمر شہید ہوئے وہ بھی میرے ہیں. کیوں الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمر بھی اسی محرم کو شہید ہوئے، کدھر ہے چھٹی ہوئی تھی؟ جو ذو النورین 100 بیٹیاں بھی ہوتی اسی عثمان کو دیتا ہے، اس کی شہادت کدھر ہے؟ کدھر ہے ان کی شہادت؟ یہ جوڑیاں نکل رہی ہیں. اور میں سمجھانے کے لیے سب کو ایک طرف علی کو خدا بنا کے پیش کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فضائل کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف جب وہ مصائب کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی رب کو شہید کروا دیتے ہیں. یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کدھر کا انصاف ہے؟ کبھی سوچا ہم اللہ کے فرامین ان کی بات نہ مان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نفی کر کے ہم اپنے خواہشات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پنجتن پاک نہیں کہنا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کبھی نہیں کہنا. کبھی نعرہ حیدری نہیں لگانا. یہ لگاتے ہیں نا ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ بھی. یہ وہ پرانی وہ انڈیا میں جب اکٹھے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی
آپس میں ہے بھائی بھائی. میں چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ. ہمارے ادھر گجرانوالہ میں گھنٹے گھر چوک کے ساتھ ہے، بڑا چوک میلاد مصطفیٰ کے نام سے. 12 ربیع الاول وہاں نکلتی ہے، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں رات کو، جلوس نکلتا ہے. اس میں اہل تشیع حضرات اپنا گھوڑا لے کے آتے ہیں اور نعرے کرتے ہیں وہاں شیعہ سنی بھائی بھائی. اور یہ شیعہ سنی کس نے بنائے ہیں؟ ہمیں حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دعویٰ میرا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. دعویٰ میرا یہ ہے کہ شریعت مکمل ہے، شریعت اس سے بڑھ کچھ عیب نہیں ہو سکتا، کچھ اس میں مائنس نہیں ہو سکتا. دعویٰ میرا یہ ہے، دعویٰ میرا یہ ہے جو میرے مالک نے کہہ دیا وہ اٹل ہے. میرا مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اگر یہ کفر اور اسلام کا مار کا تھا تو یہ 72 کیوں گئے، روکتے کیوں رہے گئے؟ جانا تو بڑی دور ہے نا، روکتے کیوں رہے؟ اس میں کہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں تھا کفر اور اسلام کا. یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی میرے بھائی. آپ کہیں گے یہ اتنا ہے تو پھر جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، وہ ہوئی، وہ کچھ بھی ہو، یہ یاد رکھنا ذہن میں بات، کچھ بھی ہو میرے اختیار میں نہیں ہے میں صحابی کے بارے میں بات کروں. کچھ بھی ہو جائے، سارے صحابی آپس میں لڑ پڑے، میرا اختیار نہیں ہے. میرے مالک کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ سب بڑے نیک لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی. یہ ملا کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں راضی نہیں ہے؟ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. ملا کو کیا تکلیف ہے؟ میرا مالک کہتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی. میرے مالک کیوں کہتے ہیں اگر ان کی طرح کا زندگی گزارو گے تو ہدایت یافتہ ہوئے. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہ کیا پیش کر رہے ہیں صحابہ کی تصویر کو؟ کیوں الگ الگ کر رہے ہو؟ علی اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا نہیں، سارے میرے ہیں. ابو بکر سے لے کے ایک اور بات سناتا چلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جتنی باتیں ہیں نا کتابی سب گندے نالے میں پھینکنے والی ہیں. آپ کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ یعنی کہ صحابیوں کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ. آپ کی بات غلط ہے یا اور بھی صحیح ہے؟ کس کو مانو گے بھائی؟ اپنے ایمان کی حفاظت فرما دیں، کس کو صحیح مانو گے؟ حفاظت فرمائیں اپنے ایمان کی، یا مالک کی بات سچ مانو، یا شریعت محمدی پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، یا اس مولوی کی مان لو، محرم میں اسی طرح غمی مناؤ. محمد الرسول اللہ تو خوشیاں منائیں. پچھلے جمعہ غالباً میں نے بتایا تھا نا جبل احد پہ 3 صحابی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے فرمایا تھا کہ رک جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہداء کھڑے ہیں. پیشین گوئی ہو گئی نا، یہ شہید ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا یہ صلح کروائے گا 2 گروپوں میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا. یہ تاریخ کیا ہے، کیسے ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اور کوشش کروں گا وائنڈ اپ کرنے کی اس کی، کہ زیادہ باتیں ہوں گی تو سمجھ نہیں آئے گی، کھلن جائے گا کام. ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا میں کہ یہ واقعہ تھا کیا. یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی میرے بھائی.
کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ کسی اور کام، جنگ بن گئی، جنگ تھی بھی نہیں۔ یہ جو 10 دن پانی بند کر ہوتا ہے، 10 دن پانی بند ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی اپنی کتب میں لکھا ہے، ایون کہ میں 8ویں جماعت ہے، ہماری کتاب ہوتی تھی نا اسلامیات کی، اسکولوں میں جو لگتی تھی، اس میں یہ واقعہ کربلا تھا، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شرطیں ان کی، شاید آپ کے علم میں ہو، 3 شرطیں تھیں، وہ بھی کورسوں میں سے ختم کر دی گئی، نئے ایڈیشنوں میں وہ بھی ختم کر دی گئی، ان کی اپنی کتب میں لکھی ہیں ساری۔ اور تفریق کی ایک اور بات، میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی لکھا کسی نے امام ابو بکر یا امام عمر لکھا؟ امام عثمان، امام علی تو واقع ہے، امام حسن بھی ہوئے، امام حسین بھی ہوئے، امام باقر ہوئے، امام تقی ہوئے، امام نقی ہوئے، امام وہ اینڈ والے ان کے بعد جو حسن عسکری ہوئے، یہ 12 امام ہیں نا ان کے۔ یہ بھی سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 12 خلفائے راشدین ہونے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کیسے ہم نے ٹوٹے کیے، 4 تو ہو گئے نا، ابو بکر عمر عثمان ولی، کچھ فرق نہیں، 4 تو یہ ہو گئے نا، اگو جنہوں نے لطر مارے ان کو کھا ہی گئے، جن کو سزائیں دی جنہوں نے ان کو ہم کھا ہی گئے، امیر المومنین مانتے ہی نہیں، ان کے خلاف باتیں، اور کہا جاتا ہے یہ تو یزید کا بھی باپ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو میرا مالک کہے یہ سورج ہے تو میں کہوں مالک تینوں پتہ ہی نہیں، تو مالک کیا حشر کرے گے ہمارا؟ مالک کہے یہ چمکتا ستارہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، کوئی بھی نہیں ان کے بارے میں بات کر سکتا۔ جو میرے نبی صحابی کو گالی دے گا وہ مسلمان مانگے کرتا ہوں، انڈائریکٹ کر رہا ہوں میں سنی، انڈائریکٹ اس واقعے کو سیم ایز اٹ مان کے میں کر رہا ہوں۔ میں محرم میں غم مناتا ہوں، شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ میں یہ یاد کروانا چاہتا، بہت کم باتیں ایسی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے محرم میں غم منانا۔ اگر کسی بھی صحابی کی شہادت پہ غم منانا ہوتا تو سب سے پہلے واشی کو نہ کہتے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، آپ بھی غم مناتے وہاں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عام الحزن، غم کا سال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لما مات خدیجۃ الکبریٰ و ابی طالب، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، اور جس سال اما خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غم کا سال ہے۔ میرا غم کا سال کون سا ہوا؟ جو خوشی کا ہے محمد رسول اللہ کے لیے۔ میرا غم کا مہینہ ہوگا، شادی نہیں کرنی، نہ 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 نہ، گھر میں گوشت بھی نہیں پکانا، فریج میں نہیں کر دو۔ کیوں؟ امیر حمزہ کے بیٹے تو نہیں کی جن کی شریعت مانتا ہوں میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں سارے، جو ان کے لیے جو سید الشہداء ہیں، ان کے لیے تو فریج ویج نہیں کی میں، ان کا تو مجھے پتا بھی نہیں شہادت ہوئی کب ہے، اور مجھے تو یہ نہیں پتا آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، شاید اس ایونٹ کی وجہ سے یاد رہ گیا 11
کدھر جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا سوچیں، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ شیطان بڑی بری چیز ہے، یہ میرے ہی نبی کے صحابیوں کو میرے میں ہی تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اہل بیت کے نام سے کر دی، کبھی کسی نام سے کر دی، کبھی کسی نام سے کر دی۔ جن کی شریعت ہے، جو قرآن نازل کرنے والا ہے، اس کی باتوں کی نفی کرتا ہوں اپنے جذبات کے تحت۔ جتنی حسین میرے ہیں نا، میں عزت کرتا ہوں یا میں ان کی تابع داری کرتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنے علی حیدری کرار ببر شیر ہمارے ہیں، کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں؟ کیوں تقسیم کیا مجھے؟ کیوں مجھے کہا سارے کافر ہیں باقی یہ 5 ہی ہیں؟ کیوں کہا میں نے؟ مالک تو کہتا ہے یہ کوئی کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اسی صورت میں، سورۃ فتح میں پچھلے صفحے پہ جا کے دیکھنا، وَقَرَّحَ إِلَيْكُمْ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَقَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے۔ مالک کا ایمان ایڈا ماڑا ہے جو یزید سے ڈر جائے؟ اتنا ماڑا ہے ایمان صحابی کا؟ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کہ صرف 72 نکلے تھے، باقی سب گئے تھے۔ کَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ان کو اتنی نفرت تھی ان سے، اور ایک کبابی اور شرابی کے ہاتھوں وہ اس طرح دبک کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے اس نے۔ کتنے بیٹھے ہیں یہاں؟ کسی مائی کے لال کی جرت ہے یہاں گھوڑا باندھے اندر؟ بتائیں مجھے، ہے آج جرت؟ اور وہ صحابی کے ایمان کو للکارا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ صحابہ موجود ہیں وہاں، ان کی موجودگی میں گھوڑے کو باندھ سکتا ہے مسجد نبوی میں؟ میں تو آج جان دے دوں گا، جہاں گھوڑا کیا کوئی اس کو اندر منہ نہیں کرنے دوں گا، جان دے دوں گا اپنی میں۔ محلے کی مسجد میں، وہ نبی کی مسجد میں جدید نے گھوڑے بنوا دیے، کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان نہیں تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ بچ جائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ ہمیں شیعہ سنی ادھر ادھر سب اس میں اختلاف، ایک گروپ کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ، ہیں سارے کیا لا الہ الا اللہ، شریعت ان کی لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی کوئی نہیں، صحابہ جیسا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ اس دین میں، اس دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں تورات اور انجیل میں مثالیں دے دے کر، ان کے ذریعے دین غالب کرنا ہے۔ میں انہی کو اس واقعے کے بعد کہہ رہا ہوں، یہ پانچ تانی پاک ہے، باقی نہیں۔